أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اور اگر وہ لوگ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. اور اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے. اللہ وہی ہے جس نے اپنی مدد کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ آپ کو قوت عطا فرمائی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا فرمائی. اگر آپ سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے تب بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، اور لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا فرمائی. بے شک وہ غلبہ والا اور حکیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ مومن بندے جنہوں نے آپ کا اتباع کیا. یہ سورہ انفال کی یہ چند آیات اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ دشمن اگر صلح پر آمادہ ہو تو صلح کی جا سکتی ہے، یعنی اگر وہ صلح کرنا چاہتا ہے تو صلح کی جا سکتی ہے. فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر وہ لوگ صلح کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ بھی ایسا ہی کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. یعنی اس سے پہلی جو آیات تھیں وہ ان میں جہاد کے لیے سامان تیار کرنے کا حکم تھا، اور نقص عہد کے سلسلے میں بعض روایات تھیں. ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ دشمن اگر صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی جھک جائیں، آپ بھی اس پر آمادہ ہو جائیں. لیکن فرمایا کہ یہ امر وجوبی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ موقع مصلحت سے متعلق ہے. اور اگر اس میں دارالاسلام اور اہل اسلام کی مصلحت مقصود ہو اور پھر جو ہے صلح کی جا سکتی ہے. لیکن ویسے تو ایک بات ہے کہ جنگ کرنا مقصد نہیں ہے، جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر سے فتنہ اور فساد ختم ہو جائے،
اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ ختم ہو جائے، مسلمانوں کے خلاف جو پالیسیاں اپنائی جاتی ہیں یا منصوبے بنائے جاتے ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے جنگ ہوتی ہے، ورنہ جنگ جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ خواہ مخواہ کسی کے ساتھ جنگ کرے، وہ جتنا مرضی جو ہے اندر سے کچھ کرنا چاہے، لیکن کچھ اس کے بھی آداب ہوتے ہیں، اس کے بھی رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، ان کے مطابق ہی جنگ کی جاتی ہے۔ اسلام خواہ مخواہ کسی کے ساتھ لڑنے کی اجازت قطعاً نہیں دیتا، بلکہ پیچھے گزر چکا کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جنگ کا ارادہ مت کیجیے، لیکن جب ہو جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹیے۔ یعنی جنگ کا ارادہ، اسلام یہ کہتا ہے کہ جنگ کا ارادہ نہ ہو، لیکن اگر دشمن چڑھ آئے اوپر تو پھر جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، پھر دشمن کو ناکو چنے چبوانے چاہیے اور اسے عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ ہاں اگر جنگ کے دوران اگر وہ کہہ دے کہ سلو، اب جیسے انڈیا نے پیچھے جو ہے وہ گزشتہ مہینوں یہ ہماری اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو آرمی نے پہلے یہی کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ملک کے سربراہ نے سب جو جتنے بھی لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، لیکن جب جنگ چھڑ گئی تو پھر انہیں ذرا بتانا پڑا، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ آرمی کے ذریعے، وہ اسلحہ کے ذریعے، وہ پھر زبان کے ذریعے بھی بتانا پڑا، اور پھر جب وہ انہیں پتہ چلا کہ یہ ویسے تو تھوڑے نظر آتے ہیں، چھوٹا ملک ہے، ہم سے غریب ہے، لیکن ان کے اندر جو ایمانی طاقت ہے وہ بڑی کمال ہے، اب ہمارے اور ان کے درمیان جو مقابلہ ہے یہ زیادہ دیر نہیں ہو سکتا، یہ ہم سے بھاری پڑ گئے ہیں، ہمارے اوپر یہ یعنی ہمیں شکست ہو گئی ہے۔ تو اس وقت وہ جھک گئے اور انہوں نے صلح کا ارادہ کیا، تو الحمدللہ پھر مسلمان جو ہوتا ہے وہ صلح کی طرف ہی جاتا ہے، صلح ہو گئی۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ یہ ویسے ہی اس طرح کا معاہدہ کر رہے ہیں صلح کا کہ ابھی وقتی طور پر صلح ہو جائے گی، بعد میں یہ دھوکہ دیں گے، تو فرمایا اس چیز کی پرواہ نہ کیجیے، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ جنگ بدر کے اندر اگر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا ہے تو اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی صبر کرنے والا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہے، اسی کے ساتھ ہوتا ہے اللہ رب العزت، اور آپ بھروسہ رکھیے اللہ پر، پہلے بھی حفاظت فرمانے والا وہی ہے۔ انہ هو السمیع، بے شک وہ سن رہا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ معاہدہ ہو یا ان کی پالیسیاں ہوں، منصوبے ہوں، یا کوئی بھی کچھ بھی، مسلمان کچھ کہہ رہا ہے، کافر کچھ کہہ رہا ہے، کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے، اچھا کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، سب کو سننے والا ہے۔ العلیم، بولنے والا نہیں ہے، جاننے والا ہے، وہ جانتا رہتا ہے، وہ اسے جو ہے اس کا علم کامل اور مکمل ہے، اکمل ہے، وہ جو ہے بولتا نہیں ہے، اسے سب پتہ ہے، اور وہ پھر تدبیر فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کہ اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے، آپ کے ساتھ تو اللہ ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو ایم پی اے ایم این اے اور فلاں فلاں نہیں ہے، ساڈا تو اللہ ہی ہے، اللہ جس کے ساتھ ہے تو اور کیا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق جنگ کے میدان میں بھی اترنا ہے، وہاں بھی اللہ کے حکم کو نہیں بولنا، وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہیں بولنا، پھر جو ہے مدد اور کفایت اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ تمہارے پاس اسلحہ تھوڑا ہو، تمہارے پاس جو ہے کیپیسٹی کم ہو، صلاحیت کم ہو، جو ہے وہ افرادی قوت تمہارے پاس کم ہو، دفاعی قوت کم ہو، جو مرضی ہو، تمہارے پاس سب سے بڑا بادشاہ مختار کل سب کچھ کرنے والا وہ اللہ ساتھ ہوگا اور وہ کافی ہوگا۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تو وہی ہے جس نے اپنی مدد کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ آپ کو قوت عطا فرمائے، یعنی اہل ایمان جتنے مرضی ہوں، فرشتے بھی آ رہے ہیں سب، لیکن اصل جو مدد ہے وہ اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی
یہ اسی طرح غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ دیکھیں تو یہ ظاہری طور پر تو یہاں تو ایسا نہیں ہے ظاہری طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، لیکن جس طرح اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، ہم فرشتوں کو کسی جگہ بھیج سکتے ہیں، ہم جنوں کو بھیج سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم خود اگر یہاں سے کمر میں درد ہو، ٹانگ میں درد ہو تو اٹھ نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں بھی ظاہری طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو مددگار ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہم السلام گزرے انہوں نے یہی دعوت دی، اولیاء صحابہ کرام نے، اولیاء کرام، مشایخ عظام، علماء کرام، سب جو ہے انہوں نے یہی دعوت دی کہ اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے، معبود حقیقی وہی ہے، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔ آگے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کی۔ یہ مہاجرین اور انصار کے بارے میں آیت ہے۔ فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان پہلے کتنی دشمنیاں تھیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، یعنی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر فرمایا کہ جب تم دشمن تھے تو اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اور یہ الفت پیدا فرمانا جو ہے اللہ رب العزت کا ایک خاص فضل اور کرم تھا۔ اور یہ خاص فضل اور کرم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے محبت پیدا ہو جائے، اور جب اللہ کی طرف سے محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ محبت بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ تم یاد کرو کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے اور تمہیں جو ہے جنت کے کنارے لے آئے، تمہیں جو ہے آپس میں ایک شیر و شکر کر دیا۔ یہ سب جو ہے یہ سب اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کی صلح کرانی چاہیے، یہ نہیں کہ آپس میں کہا جائے ہاں وہ تو اس نے ایسے کیا تھا اور ہوا دی جائے اور مسلمانوں کو آپس میں جو ہے وہ لڑایا جائے اور دور کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ جائے تو دونوں کے درمیان صلح کرانی چاہیے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یعنی سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا کہ انصاف کے ساتھ صلح کرائیے، دونوں فریقوں کو بھائی بھائی کر دیجئے۔ اور فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا کہ تم جو ہے آپس میں تمام انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان تم صلح کراؤ، تم جو ہے ان کے راضی نامہ کرو، تم انہیں دور نہ کرو۔ دور کرنے والا اور نزدیک کرنے والا فرق کیا ہے؟ واتقوا اللہ، دور کرنے سے اللہ سے ڈرو، راضی کرو، ان کی صلح کرو، انہیں ایک دوسرے کے قریب کرو، وہ میاں بیوی ہوں، وہ بہن بھائی ہوں، وہ ماں باپ ہوں، وہ محلے کے سطح پر ہوں، وہ جہاں بھی ہوں، آپس میں اس طرح کرو کہ بھائی چارہ جو ہے وہ قائم کرو، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ کا یہ قانون ہے کہ اخوت پیدا کرو، بھائی چارہ پیدا کرو، مساوات پیدا کرو، عدل و انصاف پیدا کرو، عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرو، تو کیا ہوگا؟ تم پر رحم کیا جائے گا۔ ہم لوگوں سے دعا کرواتے پھرتے ہیں، قاری صاحب دعا کرے اللہ رحم کرے، والد صاحب دعا کریں، بابا جی دعا کریں، فلان دعا کریں۔ اصل جو ہے اخوت کو ہم نے چھوڑ دیا، بھائی چارہ چھوڑ دیا، ہم نے صفوں کے اندر دراریں پیدا کر دی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو مسلمان انسان ہی نہیں سمجھتے، اور ہمارا ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے یہ ایسا ہے یہ مر جائے۔
یہ ایسا ہے یہ ذلیل ہو جائے، یہ ایسا ہے یہ دفع ہو جائے، یہ ایسا ہے کہ اس کا برا انجام میں دیکھ کر مروں۔ یہ ہماری دعا ہے یا بد دعا ہے، یہ ارادہ ہے ہمارا، یہ ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم۔ میں کہ ایک قوم دوسرے قوم، ایک جو ہے مرد دوسرے مرد، ایک عورت دوسری عورت، کوئی کسی کے نہ مرد نہ عورت نہ کوئی قوم نہ کوئی جو ہے وہ قبیلہ نہ کوئی ذات ایک دوسرے کا مذاق قطعا نہیں اڑانا چاہیے، ایک دوسرے کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرو۔ اسلام جو ہے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں ایک مرد ایک عورت ایک انسان یعنی آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے پیدا کیا ہے، اور اب ان سے نسل آگے چل رہی ہے۔ تم جو ہے بندے ہو انسان ہو تو انسان پہچانو اپنے آپ کو، اور انسان کا کیا کام ہے؟ پھر مسلمان تمہیں بنایا تو مسلمان کا کیا کام ہے؟ مسلم سے اسلام یعنی جو ہے اس سے امن پہنچے۔ کوئی مسلمان ایسا ہے ہی نہیں کہ جس سے یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف ہو، تو ایسا چیز۔ اور فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کافی ہے اور مومن بندے جنہوں نے آپ کا اتباع کیا۔ یعنی اصل مدد تو اللہ ہی کی ہے جو حقیقی مدد ہے، اور یہ وظیفہ بھی کرنا چاہیے کہ حسبی اللہ، یہ مجھے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اللہ ہی ہمیں کافی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر خلاصہ تھا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہ معاف فرما، نماز قبول فرما، یہاں بیٹھنا قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہماری اگر نیتیں درست نہیں تھیں درست فرما دے، ہمارا یہاں بیٹھنا اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں اجاگر فرما دے، دلوں میں ڈال دے۔ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے نواز، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم رکھنے کی توفیق دے، اخوت، ہمدردی، احسان، قربانی، یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے ان پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین، صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔